بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 178 اور اس میں ہم کتاب الایمان کو شروع کر رہے ہیں، یعنی قسموں کا بیان اس کتاب الایمان کے اندر ہوگا۔ ایمان یمین کی جمع ہے اور اس کا خارجی مفہوم تو یہی ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ قسم کھاتے ہیں اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے، اور جب کوئی انسان اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے کہ خدا کی قسم یہ کام ایسے ہوا ہے، یا خدا کی قسم میں یہ کام ایسے کروں گا یا نہیں کروں گا، تو یہ بھی ایک طرح کی یعنی اپنے آپ کو اعتماد میں، لوگوں کے اعتماد میں لانے والی بات ہوتی ہے کہ تاکہ میرے اوپر اگلا اعتبار کر لے، یقین کر لے۔ تو انسان اپنی بات کو کسی ایسی چیز کے ساتھ، بالخصوص اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام یا صفاتی ناموں کے ساتھ اس طریقے سے ان کا ذکر کر کے الفاظ بولتا ہے کہ اگلے آدمی کو یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ شاید کہ یہ جس کام کے کرنے کی قسم کھا رہا ہے تو یہ ضرور بے ضرور کرے گا، یا جس کام کے نہ کرنے کی قسم کھا رہا ہے تو یہ اس کو ہرگز نہیں کرے گا، کیونکہ اتنا بڑا اس نے قدم اٹھا لیا کہ اتنا بڑا لفظ بول دیا۔ تو یہ ہوتی ہے قسم، اور قسم کا مفہوم اور اس کی اقسام وہ انشاءاللہ ہم اس سبق کے اندر دیکھتے ہیں۔ قسم کا جو مفہوم ہے وہ اس طریقے سے کہ لغوی تعریف اس کی ہو جاتی ہے القوہ، کیونکہ اس میں بھی انسان اپنی بات کو مضبوط کرتا ہے، قوی کرتا ہے۔ یمین سے ہے نا، تو یمین دائیں طرف کو بھی کہتے ہیں، تو دایاں ہاتھ وہ مضبوط ہوتا ہے بنسبت بائیں ہاتھ کے، تو یمین کا معنی ہی قوت ہے، تو اس لیے اس کا لغوی معنی قوت ہوا، اور اصطلاحی معنی ہوا عقد قوی به عزم الحالف علی الفعل او الترک، کہ ایسا عقد کہ جس کے ذریعے سے قسم کھانے والے کا عزم اور ارادہ مضبوط ہو جاتا ہے کسی کام کے کرنے کے اوپر یا کسی کام کے چھوڑنے کے اوپر۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو قسم کی کل 3 اقسام بن جاتی ہیں۔ نمبر 1 یمین غموس، تعریف اپنی اپنی جگہ پر انشاءاللہ آ رہی ہے۔ نمبر 2 یمین منعقدہ، اور نمبر 3 یمین لغو۔ ان تینوں اقسام کی پوری تفصیل ہم اس سبق میں پڑھتے ہیں۔ کتاب الایمان، قال امام خضوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں الایمان علی 3 اضرب، الیمین الغموس ویمین منعقدہ ویمین لغو۔ فالغموس هو الحلف على امر ماض يتعمد الكذب فيه، فهذه اليمين يأثم فيها صاحبها، لقوله عليه السلام من حلف كاذبا أدخله الله النار ولا كفارة فيها إلا التوبة والاستغفار۔ قسموں کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 یمین غموس، نمبر 2 یمین منعقدہ، نمبر 3 یمین لغو۔ پس غموس اس کی تعریف یہ ہے کہ قسم کھانا ماضی کے کسی کام کے اوپر جس میں جھوٹ بولنے کا قصد ہو، کیا تو نہیں تھا لیکن قسم کھائی کہ یہ کام میں نے کیا ہے، یا کام کیا تھا لیکن قسم کھائی کہ نہیں کیا۔ فہذہ الیمین، پس یہ قسم کھانے والا گناہگار ہوگا، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے جھوٹی قسم کھائی اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل فرمائیں گے، اور اس میں کوئی کفارہ نہیں ہے سوائے توبہ کے اور استغفار کے۔ تو اس متن کے اندر قسم کی تینوں اقسام کا بیان ہوا اجمالی طور پر، اور پھر یمین غموس جو پہلی قسم تھی اس کی تعریف اور اس کے اوپر وعید اور اس کا حکم ذکر کر دیا۔ وقال شافعی رحمہ اللہ فیہا الکفارۃ لأنہا شرعت لرفع ذنب ہتک حرمت اسم اللہ تعالی
وقد تحقق بالاستشهاد بالله كاذبا فأشبه المعقودة۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس یمین غموس کے اندر کفارہ بھی ہوگا، لأنہا شرعت، اس لیے کہ کفارہ مشروع کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی حرمت کی بے حرمتی کرنے کے گناہ کو دور کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر بھی تو ہو گیا وقت تحقق کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو جھوٹ بولنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام سے یعنی اس کو گواہ بنایا اور اس سے استشہاد کرنا اور اس کو گواہ بنانا، تو گوئے کہ اللہ تعالیٰ کا نام تو استعمال کیا ایک جھوٹی قسم میں، تو لہٰذا یہ بھی یمین معقودہ یعنی یمین منعقدہ کے مشابہ ہو چکی ہے، لہذا یمین منعقدہ کے اندر جس طریقے سے کفارہ ہوتا ہے تو یمین غموس میں بھی ہوگا۔ وَلَنَا أَنَّهَا كَبِيرَةٌ مَحْضَةٌ وَالْكَفَارَةُ عِبَادَةٌ تَتَأَدَّى بِالصَّوْمِ وَيُشْتَرَطُ فِيهَا النِّيَّةُ فَلَا تُنَاطُ بِهَا بِخِلَافِ الْمَعْقُودَةِ لِأَنَّهَا مُبَاحَةٌ وَلَوْ كَانَ فِيهَا ذَنْبٌ فهو متأخر متعلق باختیار مبتدئ وما في الغموس ملازم فيمتنع الالحاق۔ احناف فرماتے ہیں کہ یہ یمین غموس یعنی جھوٹی قسم کھانا غموس کہتے ہیں، اسی لیے غموس کا معنی ہوتا ہے یعنی ڈوب جانا، تو یہ بھی جو قسم کھانے والا ہوتا ہے تو یہ یمین غموس گویا کہ اس کو جہنم کی آگ کے اندر ڈبو دے گی، تو اس لیے اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ تو احناف فرماتے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے اور کبیرہ محض ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ثواب کی کوئی چیز ہے، محض گناہ کبیرہ ہے۔ اور کفارہ جو ہوتا ہے وہ تو عبادت ہے، کفارہ تو دیکھیں تتعدی بالصوم، روزے سے ادا کیا جاتا ہے اور اس میں نیت بھی شرط ہوتی ہے، تو لہٰذا فلا تناط بہا، تو لہٰذا بس کفارہ یہ گناہ کبیرہ کے ساتھ متعلق نہیں ہوگا یا نہیں متعلق کیا جائے گا۔ بخلاف المعقودہ، بخلاف یمین منعقدہ کے کہ وہ تو مباح ہے، کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں آئندہ اس کام کو کروں گا، تو یمین منعقدہ میں مستقبل کے اوپر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم ہوتی ہے، تو یہ تو بظاہر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ ایک کام کے کرنے کے انسان قسم کھا رہا ہے تو وہ بعد میں کرے گا، کرنا ہی چاہتے اسی لیے تو قسم کھائی ہے، تو وہ مباح ہے۔ وَلَوْ كَانَ فِيهَا ذَنْبٌ، اگر اس میں یعنی یمین منعقدہ کے اندر مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھانے کے اندر کوئی گناہ ہے بھی تو فی الحال تو نہیں ہے، فی الحال مثلا اس نے کہا کہ میں یہ ضرور بے ضرور یہ کام کروں گا اور بعد میں ساری زندگی گزر گئی نہیں کیا، تو وہ گناہ اس وقت ہوگا جب موت سے تھوڑی دیر پہلے، اور اگر کسی کام کے نہ کرنے کی قسم کھائی تھی اور پھر بالآخر وہ کام وہ کر گیا، تو جس وقت وہ کام کرے گا تو گناہ اس وقت ہوگا نا، قسم توڑنے کے وقت۔ لہذا فرماتے ہیں کہ فَهُوَ مُتَأَخِّرٌ، اور وہ متاخر ہوتا ہے وہ گناہ، اور متعلق بھی ہوتا ہے ایک نئے اختیار کے ساتھ، وہ نئے اختیار سے وہاں پر وہ قسم کو توڑتا ہے اور اس کام کو کرتا ہے۔ اور جو یمین غموس ہے اس میں تو جو گناہ ہے وہ ساتھ جڑا ہوا ہے، ملازم ہے، لہذا اس یمین غموس کو یمین منعقدہ کے ساتھ الحاق نہیں کر سکتے، نہیں ملا سکتے۔ وَالْمُنْعَقِدَةُ مَا يحلف على امر في المستقبل ان يفعله او لا يفعله واذا حنث في ذلك لزمته الكفارة لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان وهو ما ذكرنا۔ یمین منعقدہ کا بیان شروع ہو گیا۔ یمین منعقدہ کی تعریف یہ ہے کہ انسان قسم کھائے کسی مستقبل میں کسی معاملے کے اوپر کہ اس کو ضرور بے ضرور کرے گا یا نہیں کرے گا، کرنے یا نہ کرنے کی قسم مستقبل کے اندر کھاتا ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا یا ایسا کروں گا۔ اور پھر جب وہ
اس میں حانس ہو جائے گا، یعنی کرنے کی قسم کھائی تھی پھر نہیں کیا، یا نہ کرنے کی کھائی تھی تو کر لیا، تو ان دونوں صورتوں کے اندر اس کے اوپر پھر قسم توڑنے کی وجہ سے کفارہ لازم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اس کی بین دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتے لغو قسموں کا تمہاری قسموں میں، لیکن مواخذہ کرتے ہیں اس قسموں کا جس کو تم قسموں کا باقاعدہ عقد کرتے ہو، یعنی منعقد کرتے ہو قسم کو مستقبل کے لیے۔ اور فرماتے کہ بما عقدتم الایمان سے مراد یہی ہے جس کو ہم نے یمین منعقدہ کی تعریف میں اس کو ذکر کر دیا۔ والیمین اللغو ان یحلف علی امر ماض وهو یظن انه كما قال والامر بخلافه فهذه اليمین نرجو ان لا یؤاخذ اللہ بها صاحبها۔ یمین لغو تیسری قسم، اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ انسان قسم کھائے کسی گزرے ہوئے کام کے اوپر، اور اس کو گمان یہ ہے کہ اس نے یہ کام اسی طریقے سے کیا جس طریقے سے یہ ابھی بول رہا ہے، یعنی یہ کام ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے ابھی یہ بول رہا ہے، کہ مطلب اگر اس نے وہ کام کیا ہے تو اور اس وقت بھی وہ قسم یہ کھا رہا ہے کہ اس کو گمان یہ ہوا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، اور اس وقت وہ قسم کھا رہا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، نہ کہ اس نے وہ کام کیا تھا لیکن ابھی اس کو یہ گمان ہو رہا ہے کہ شاید کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ تو والامر بخلاف، یعنی کہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ تو اس قسم کے بارے میں ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں فرمائیں گے، کیونکہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اس میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرماتے تمہاری لغو قسموں کا۔ اور لغو کی ایک اور قسم بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وَمِنَ اللَّغْوِ أَن يَقُولَ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَزَيْدٌ وَهُوَ يَظُنُّهُ زَيْدًا وَإِنَّمَا هُوَ عَمْرٌ، کہ انسان قسم کھائے کہ یہ زید ہے، دور سے آتے ہوئے کسی شخص کے بارے میں کہا اور گمان کرتا ہے کہ یہ زید ہے، حالانکہ وہ اس کو زید ہی گمان کر رہا ہے، نہیں کہ عمر کر رہا تھا اور جھوٹ بول رہا ہے کہ یہ زید ہے، لیکن بعد میں دیکھیں پتہ چلا کہ وہ تو عمر تھے، تو یہ بھی ایک لغو قسم کی قسم ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ والاصل فیہ قولہ تعالی لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم، آیت یہ ہے جس کو ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا۔ الا انہ علقہ بالرجاء للاختلاف فی تفسیرہ، لیکن امام محمد رحمہ اللہ نے اس کو نرجو، یعنی دیکھیں معلق کیا ہے رجاء کے ساتھ، یعنی امید کے ساتھ، کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ اس کی وجہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہے کہ اس کی تفسیر کے اندر اختلاف ہے، تو اس اختلاف کی وجہ سے یہ نرجو کا لفظ استعمال کیا۔ یہ جو تفسیر یمین لغو کی یہاں پہ کی گئی ہے، یہ تفسیر زرارہ بن ابی اوفا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں یہ ثابت ہے۔ اور دوسری ایک تشریح امام شافعی رحمۃ اللہ بھی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان کے زبان پر جو ہر وقت ایک عادت اور تکیہ کلام بن جاتا ہے کہ واللہ تعالیٰ باللہ، مختلف زبانوں میں اس طریقے سے لوگ 2-3 الفاظ میں ایک ساتھ قسم کھا لیتے ہیں، اور کسی کا تو تکیہ کلام اور کوڈ ورڈ بن جاتا ہے اور وہ ہر بات میں وہ قسم کھا رہا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ بھی ایک لغو قسم ہے، لیکن اس کی عادت بنانا چونکہ برا ہے، تو اس لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاید اس سے مواخذہ نہ فرمائے، لہذا اس عادت کو ترک کرنا چاہیے۔ تو یہ کچھ اختلاف ہے اس کی تفسیر میں، جس کی وجہ سے نرجو کا لفظ استعمال کیا۔ قال، امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والقاصد فی الیمین والمکرہ والناسی سواء حتی تجب الکفارۃ لقولہ علیہ السلام ثلاث جدہن جد وہزلہن جد النکاح والطلاق والیمین۔ والشافعی رحمہ اللہ یخالفنا فی ذلک وسنبین فی الاکراہ ان شاء اللہ تعالی۔ فرماتے ہیں کہ قسم کھانے میں، یعنی جو قسم کے الفاظ بولے جا رہے ہیں اس وقت کی بات ہے کہ اس میں قصدن بولنے والا یا مجبوراً بولنے والا یا بھول کر بولنے والا سب برابر ہیں، سب کی قسم منعقد ہو جاتی ہے۔ مکرہ یعنی جس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم قسم کھاؤ۔ تفریح ہے کہ حتی تجب الکفارۃ، یہاں تک کہ کفارہ لازم ہو جائے گا ان سب کے اوپر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے، اور ان کو اگر مذاق میں کہا جائے تو ان کی مذاق بھی سنجیدگی ہے، جیسے نکاح ہے، طلاق ہے اور یمین ہے۔
اور بعض روایات میں یمین کی جگہ پر رجعت بھی ہے، یعنی طلاق سے رجوع، یہ بھی اگر مذاق میں کر دیں تو پھر بھی وہ سنجیدگی شمار ہوگا۔ مختلف طرق سے یہ روایت موجود ہے، اور ترمذی شریف میں بھی ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں نکاح، طلاق اور رجعت کا بھی اس میں ذکر موجود ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ اس میں ہمارے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، یعنی مجبور مکرہ جو ہے اس میں، اور ناسی یعنی بھول کر قسم کھانے والے کے بارے میں کہ ان کے اوپر وہ فرماتے ہیں کہ کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ کتاب الاکراہ کے اندر اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ آئے گی، جہاں پر عبارت یہ ہوگی کہ وَقَدَ الْيَمِينُ وَالظِّهَارُ لَا يَعْمَلُ فِيهِمَا الْإِكْرَاهُ لِعَدَمِ احْتِمَالِهِمَا الْفَسْخَ، تو وہاں پہ اس کو ذکر کیا جائے گا۔ وَمَنْ فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ مُكْرًا أَوْ نَاسِيًا فَهُوَ سَوَاءٌ لِأَنَّ الْفِعْلَ الْحَقِيقِيَّ لَا يَنْعَدِمُ بِالْإِكْرَاهِ وَهُوَ الشَّرْطُ وَكَذَا إِذَا فَعَلَهُ وَهُوَ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ مَجْنُونٌ لِتَحَقُّقِ الشَّرْطِ حَقِيقَةً وَلَوْ كَانَتِ الْحِكْمَةُ رَفْعَ الذَّنْبِ فَالْحُكْمُ يُدَارُ عَلَى دَلِيلِهِ وَهُوَ الْحِنْثُ لَا عَلَى حَقِيقَةِ الذَّنْبِ۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے محلوف علیہ یعنی جس چیز کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی تھی نا، تو اس کو محلوف علیہ کہتے ہیں، جس پر قسم منعقد ہو رہی ہے، اس کو اگر کسی نے کر لیا، پہلے تو یہ تھا قسم کھاتے وقت مجبوراً کھانا یا بھول کر یا جان بوجھ کر، اب یہ ہے کہ وہ محلوف علیہ کا کرنا جان بوجھ کر ہوا یا مکرہن مجبور کیا ہے کسی نے اس کے کرنے پر، یا بھول کر اس نے وہ کام کر لیا جس کام کے نہ کرنے کی اس نے قسم کھائی تھی، تو یہ سب برابر ہیں، سب صورتوں کے اندر یہ قسم ٹوٹ جائے گی۔ کیوں؟ دلیل یہ ہے کہ فعل حقیقی وہ مجبور کرنے سے منعدم نہیں ہوتا، اور یہی تو شرط ہے، یعنی فعل حقیقی کا پایا جانا وہ وہی شرط ہے، تو لہذا فعل حقیقی پایا گیا ہے، کیونکہ حسن ایک فعل، اس نے کہا تھا کہ میں گھر میں داخل مثلا نہیں ہوں گا، اور کسی نے مجبوراً اٹھا کر گھر میں اندر پھینک دیا، یا یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ گھر میں داخل ہو جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے یا مار دیں گے، تو گھر میں اگر وہ داخل ہوا ہے تو داخل ہونا جو فعل حسی ہے وہ تو پایا گیا نا، تو لہذا قسم کے ٹوٹنے کے لیے اور کفارے کے لازم ہونے کے لیے شرط کا پایا جانا ضروری تھا، تو شرط پائی گئی ہے، تو لہذا آگے کسی نے مجبور کیا یا کچھ بھی کیا، اس سے فعل حسی تو ختم نہیں ہوا نا، دخول تو بہرحال پایا گیا۔ وَكَذَا إِذَا فَعَلَهُ، اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اس کام کو کر لے وہ مغمن علیہ، اس حال میں کہ اس کے اوپر کوئی بے ہوشی طاری ہو یا مجنون ہو، پھر بھی لتحقق شرط حقیقت میں شرط پائی گئی ہے، دخول پایا گیا ہے، اس فعل حسی کا ہم کیسے انکار کریں؟ اور اگر کوئی یہ اشکال کرے کہ کفارہ لازم ہوتا ہے گناہ کو دور کرنے کے لیے، تو مجنون یا بے ہوش آدمی اگر اس کام کو کرتا ہے تو اس کے اوپر تو گناہ ہی نہیں ہے کرنے میں، تو جب گناہ نہیں ہے تو پھر کفارہ کیوں ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ اگر یہ جو وجوب کفارہ ہے، کفارے کے واجب ہونے کی حکمت اگر گناہ کا اٹھ جانا ہے نا، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ حکم کا دار و مدار وہ گناہ کی دلیل پر ہے، حقیقتاً جو گناہ ہے وہ اگرچہ نہ ہو لیکن گناہ کی جو دلیل ہے وہ بھی ہے، تو پھر بھی کفارہ واجب ہے۔ فرماتے ہیں کفارے کے واجب ہونے کا حکم وہ گناہ کے ہونے کی دلیل پر ہے، اور وہ کیا ہے؟ حنس، یعنی قسم کا توڑنا، یہ گناہ کی دلیل ہے نا کہ قسم ٹوٹ گئی ہے۔ اب کس طریقے سے ٹوٹی؟ برل قسم توڑ تو دی، حنس تو پایا گیا، لہذا حنس جب نفس حنس پایا گیا ہے چاہے جس طریقے سے پایا جائے تو یہ دلیل ہے گناہ کی، تو لہذا گناہ کی دلیل کے اوپر دار و مدار ہوگا، جس طریقے سے شریعت نے بہت ساری جگہوں پر دلیل کے اوپر دار و مدار رکھا ہے، حقیقت پر نہیں رکھا، جیسے کہ سفر میں مشقت کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی، لیکن سفر اس کی دلیل ہے، تو دلیل کے دار و مدار رکھ کے قصر کرنے کا حکم دیا۔ لا علی حقیقت الذم، حکم کا دار و مدار شریعت میں یعنی گناہ کی حقیقت پر نہیں ہے بلکہ اس کی دلیل پر ہے، تو دلیل حنس ہے، حنس پایا گیا تو لہذا شرط کے بعد مشروط بھی آئے گا اور کفارہ بھی آئے گا۔ تو اسی کے ساتھ یہ سبق مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے قسم کی 3 قسموں کا بیان اور اس کا ان سب کے احکامات کو مفصل ہم دیکھ لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔